جی پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارا نوجوان طبقہ انجینئرنگ پڑھتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، دیگر شعبے میں جاتا ہے، اس کو اسلام کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اسلام سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے کرپشن میں بھی مبتلا ہیں، دوسری برائیوں میں بھی مبتلا ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کریں جو اصل دین ہے، جو اصل ہے ہر تعلیم کا۔ یہ باقی تعلیم ٹھیک ہے لیکن یہ فروع ہیں، اصل جو ہے وہ دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اس سے انسان کی جو ہے بہتر۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، منشی نول کشور ایک بہت بڑا اس کا چھاپا خانہ تھا یہاں لاہور میں، جی وہ قرآن پاک کو چھاپتا تھا، دینی کتابوں کو چھاپتا تھا، لیکن قرآن پاک آپ کو پتہ ہے کہ ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس نے مسلمان بچوں کو رکھا ہوا تھا، ان کو حکم تھا ان کو تم نے باوضو چھاپنا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ چھاپنا ہے۔ پارٹیشن کے بعد وہ دہلی میں چلا گیا، یہی کام شروع کیا، بچوں کو بھی یہی تلقین کی، فوت ہو گیا۔ اب اس کو جلانے کے لیے جب لے کے گئے، لکڑیاں اکٹھی کی تو اس کو آگ ہی نہیں لگتی، بہت گھی ڈالا، آگ ہی نہیں لگی۔ تو جامعہ مسجد دلی کے امام کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق تھا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا بے شک تم پورے دلی کا گھی اس پر ڈال دو نا، یہ نہیں جلے گا، اس کو دفن کرو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ تو اگر آج کا مسلمان بچہ، نوجوان قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو کیا وہ اس کی زندگی بہتر نہیں ہو جائے گی؟ اس کی آخرت جو ہے وہ سنور نہیں جائے گی؟ تو سب سے ضروری امر یہ ہے کہ ہم جہاں تعلیم دوسری حاصل کرتے ہیں، دین جو اصل ہے اس کو بھی جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اور ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نصاب میں 70 سال ہو گئے ہیں، ہم وہی پرانے پھٹے پرانے نصاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ پڑھا اور پڑھایا جائے، پھر لوگوں میں جو ہے وہ انقلاب پیدا ہوگا۔ اور ان بچوں کے اور ان نوجوانوں کے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان رمضان المبارک میں یا دیگر مواقع پر، شب رات، شب قدر کے موقع پر مساجد میں ان کا جو ہے وہ بہت آنا جانا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں جو ہے یہ تڑپ موجود ہے، یہ لگن موجود ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، ہماری معافی ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے۔ وہ ان کا رجحان ہے لیکن ان کو رہنمائی نہیں ملتی، ان کو صرف پکڑ کے اللہ کے راستے کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے کامیاب اور کامران ہیں، اور یہی اصل میں حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہی زندگی، اگر آخرت کی زندگی کامیاب ہے تو دنیا کی زندگی خود بخود جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ۔ اور صحبت صالح ترا صالح کنات، صحبت طالح ترا طالح کنات۔ اچھوں کے پاس جاؤ اچھے بن جاؤ گے، بروں کے پاس جاؤ تو برے بن جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ جی ڈاکٹر